علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی نبی بعد. اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 51 اور 52 ہوگا. یہ ذرا آوازیں بند کریں. سارے جو لائن پہ ہیں وہ میوٹ کر لیں اپنے موبائلز کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ واو اور از جب وعدنا ہم نے وعدہ لیا. اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو واو عین دال موجود ہے اس میں اور آگے ہے لگا دیں تو وعدہ بن جاتا ہے جو اردو میں ہم وعدہ کرتے ہیں. نا کے معنی ہم یہ ضمیر آپ جان چکے ہیں. وَإِذْ وَعَدْنَا اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 نیا لفظ یہ یاد کرنا پڑے گا. ویسے اس کا نیمونک جو ہے یہ 4 کو کہتے ہیں. 40 4 کو 4 دفعہ کریں تو پھر 40 ہو جاتا ہے. لیلتن رات 40 رات کا. ثم پھر ثم اتخذتم العجل ثم پھر اتخذتم تم نے پکڑ لیا. یہ اخذ والا جو ہے یہ آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں. الف خے اور زال پکڑنا کل پرسوں بھی میں نے بتایا تھا. ثم اتخذتم العجل تم نے عجل بچڑے کو کہتے ہیں جو گائے کا بیٹا ہوتا ہے. یہ نیا لفظ ہے اس کو آپ یاد کریں عجل. پھر تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. بچڑے کو پکڑ لیا کا مطلب کیا ہے؟ اس کو پوجنے کے لیے اس کی عبادت کے لیے تم نے اس کو پکڑا یعنی اس کی عبادت شروع کر دی. من بعد ہی من سے بعد اردو میں بھی ہم بعد کہتے ہیں. بعد ہی اس کے بعد. وانتم اور تم ظالمون حد سے بڑھنے والے تھے. تم ظالم تھے. ترجمہ یہ بنے گا اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ لیا پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم ظالمون تھے. تم ظالم تھے. ثم پھر افونا ہم نے درگزر کیا. افونا کو یاد رکھنے کے لیے نا تو ضمیر ہے. عین سے واو ہم اردو میں افو اس کو کہتے ہیں. افو درگزر. عین سے واو اور آگے وا ڈال کے آگے درگزر بخشنا معاف کرنا اور درگزر کرنا. افونا پھر ہم نے درگزر فرمایا عنکم اس سے تمہیں من بعد اس کے بعد ذالکا یہ لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو. تاکہ تم شکر ادا کرو. یہ آسان سا سبق تھا آج کا. 2 آیتیں اس کا با محاورہ ترجمہ سن لیں. اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو. آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 51 میں جو تذکرہ فرمایا اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. جب تک وہ پتہ نہیں چلے گا اس وقت تک ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئے گی. آپ کو کل والے سبق میں یاد کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر اللہ کے فضل و کرم سے سمندر کو پار کر گئے اور فرعونی ان کی آنکھوں کے سامنے ڈبو دیے گئے. اس کے بعد جب یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی اور موسیٰ علیہ السلام سینا وادی میں پہنچے تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کے لیے تورات دینے کے لیے
اللہ کی آسمانی کتاب دینے کے لیے 30 راتوں کے لیے بلا لیا کہ طور پہاڑ پہ آؤ اور 30 راتیں مخصوص آ کے عبادت کریں تاکہ آپ کو کتاب دی جائے. تو بعد میں یہ 30 جو تھی 10 اللہ نے اور بڑھا دی تو یہ 40 ہو گئی. یہاں پر 40 کا تذکرہ ہے، قرآن مجید میں اور جگہ 30 اور 10 کا ہے جو بعد میں بڑھائی گئی، تو یہاں پہ 40 کی بات ہے. تو بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے تو جو بنی اسرائیل تھے، موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، جو اچھے لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا کہ سامری کے کہنے پر، ایک سامری نامی آدمی تھا، اس کے کہنے پر انہوں نے ایک بچڑا بنایا، گائے کے بیٹے جو ہوتا ہے اس کو بچڑا کہتے ہیں. انہوں نے وہ جو سامری تھا اس نے ورغلایا پوری قوم کو کہ موسیٰ علیہ السلام تو آئے نہیں، اتنے دن ہو گئے ہیں، اتنی راتیں ہو گئی ہیں، تو وہ تو بھول گئے ہیں ہمیں، اور نعوذ باللہ ان کا رب، ان کا الہ بھی بھول گیا ہے، تو ہم کیوں نہ میں تمہارے لیے الہ بناؤں. اور اس نے بچڑا بنا دیا سونے کا. تو اس قوم نے اس کی پوجا شروع کر دی. اللہ یہ احسان جتلا رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس آئے تو تم نے پیچھے اتنا تازہ تازہ احسان بھی اللہ نے تم سے کیا تھا، لیکن تم نے وہ کسی بات کا خیال نہیں رکھا اور اللہ کو چھوڑ کر ایک بچڑے کی پوجا شروع کر دی. اور بچڑے کی پوجا کرنا ایک ظلم ہے، اور یہ ظلم کو قرآن مجید میں اور جگہ شرک بھی بتایا گیا ہے. تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یہ شرک ہے. یہ صرف بچڑے کی عبادت ہی نہیں، کسی بھی اور کی کوئی کرے تو وہ شرک ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ایسا کرنے والا وہ بندہ شرک کرے گا. اور عبادت کی 3 بڑی مشہور اور بڑی قسمیں ہیں. ایک مالی عبادت، ایک قولی عبادت، ایک فعلی عبادت. فعلی عبادت وہ ہوتی ہے جو ہم اپنی باڈی سے کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں پاؤں سے، جسم سے کرتے ہیں، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، رکوع سجدہ قیام کرتے ہیں. تو یہ اللہ کو ہم کرتے ہیں، کسی اور کو کرنا یہ شرک ہو جائے گا، جیسا کہ انہوں نے بچڑے کے لیے کیا. اور دوسری عبادت ہے، اگر ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ عبادت کی قسمیں کون سی ہیں تو پھر ہم کہیں شرک نہ کر بیٹھیں، اس لیے بتا رہا ہوں. دوسری عبادت کی قسم قولی عبادت ہے جو زبان سے کرتے ہیں، جیسے دعا مانگنا. دعا مانگنا اللہ کی عبادت ہے، اور کسی اور سے دعا مانگنا کسی اور کی عبادت ہو جائے گی. تو یہ بھی اللہ کے لیے کرنی چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح مالی عبادت ہے، اللہ کے نام پہ دینا اللہ کی عبادت ہے، اور کسی اور کے نام پہ صدقہ خیرات کرنا وہ اس کی عبادت ہوگی. تو اس سے ہم نے بچنا ہے، کہیں بنی اسرائیل کی طرح ہم غیر اللہ کی عبادت میں نہ پڑ جائیں. اور غیر اللہ کی عبادت میں پڑنا اللہ کو چھوڑ کر یہ ظلم ہے اور شرک ہے. لیکن اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ نے فرمایا ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، اس کے بعد ہم نے درگزر فرمایا، تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو. یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ آج ہمارے لیے بھی ہے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے. اگر کوئی گناہ کر بیٹھے، جرم کر بیٹھے، غلطی کر بیٹھے، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے تو وہ اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے. شرک کے علاوہ جتنی بھی غلطیاں ہیں وہ اللہ سے معافی مانگے تو ان کی کئی قسمیں ہیں. کئی چھوٹی غلطیاں تو جب بندہ غلطی کرنے کے بعد نیکی کرتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. کئی غلطیاں نماز پر معاف ہو جاتی ہیں، کئی غلطیاں جمعے سے جمعے تک معاف ہو جاتی ہیں، کئی غلطیاں روزہ رکھنے سے معاف ہو جاتی ہیں. اور یہ غلطیاں اللہ معاف کرتا رہتا، کتنا مہربان ہے. اور بڑی سے بڑی غلطی بھی، بڑے سے بڑا جرم بھی اللہ معاف کر دیتا ہے اگر بندہ اس سے توبہ کر لے. تاکہ شرک جو ہے یہ بھی بندہ توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. اگر کوئی بغیر توبہ کے مر گیا تو پھر اللہ نے شرک معاف نہیں کرنا، باقی پھر جتنی غلطیاں اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا. اس لیے ہم نے یہ پہچاننا ہے کہ شرک ہوتا کیا ہے.
تاکہ ہم وہ کبھی نہ کریں، اور اگر کبھی کر بیٹھے ہیں تو اس کو آج ہی اس کی توبہ کریں۔ کسی کے سامنے سجدہ کر لیا ہے، کسی سے دعا مانگی ہے جو اللہ سے مانگنی تھی، یا کسی کے سامنے رکوع کیا ہے، تو یہ شرک ہے۔ تو پھر اس کی آج معافی مانگ لیں اور اللہ معاف کر دے گا۔ دیکھیں اگر یہ اللہ کہہ دیتا کہ میں نے اس کو معاف ہی نہیں کرنا تو کتنا بڑی مصیبت آ جاتی انسانیت پر۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے بچڑے کو پوجا، تم بھی کسی اور کو کبھی غلطی سے پوج بیٹھے ہو، لیکن آج مرنے سے پہلے توبہ کر لو تو اللہ توبہ قبول کر لے گا۔ اور توبہ قبول کیوں کرے گا؟ تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اللہ کتنا مہربان ہے۔ دنیا میں ہم کوئی غلطی کریں اور کسی سے معافی مانگیں، 1 2 4 بار، 4 بھی میں نے زیادہ کہہ دیا، 1 2 بار معاف کرے گا، پھر اولاد کو کے لیے والدین بھی کہیں گے کہ اب ہم آپ کو بار بار معاف کریں، میں کتنی بار آپ کو معاف کروں؟ تو لیکن یہ اللہ کی شان ہے اور اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی کا رحمان ہونا ہے، رحیم ہونا ہے، کہ وہ جتنی بار کوئی غلطی کرے اور اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن معافی مانگنے کے جو اصول ہیں وہ ذہن میں رہنے چاہیے۔ اگر بندوں کا حق مارا ہے تو اس حق کو ادا کرے اور شرمندگی اختیار کرے اور اللہ سے معافی مانگے۔ اگر اللہ کے حقوق میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے، اور معافی مانگتے ہوئے دوبارہ اس کو نہ کرنے کا پکا وعدہ کرے۔ لیکن پھر بھی اگر شیطان کے ہتھے اور نفس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے تو پھر غلطی کر لیتا ہے، جب پھر وہ معافی مانگے گا اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ کی معافی کے دروازے اس وقت بند ہوتے ہیں جب انسان کو موت نظر آنی شروع ہو جائے، جب انسان کی روح گلے میں اٹک جائے، اس وقت معافی قبول نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے اللہ معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ خوش ہوتا ہے بلکہ معاف فرمانے سے۔ اللہ فرشتوں میں تذکرہ کرتا ہے کہ میرا بندہ دیکھو دور بیٹھ کر زمین پہ اس نے اکیلے نے کوئی غلطی کی ہے، کسی نے دیکھا بھی نہیں، اور یہ یقین رکھتا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، یہ یقین رکھتا ہے کہ میرا رب مجھے پکڑ لے گا، یہ یقین رکھتا ہے کہ میرے رب سے میں معافی مانگوں گا مجھے معاف بھی کر دے گا۔ تو مجھ سے معافیاں مانگ رہا ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ بلکہ اللہ خوش ہوتا ہے جب کوئی اللہ سے معافی مانگتا ہے، اور استغفار بھی عبادت ہے، اسی لیے عبادت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو آپ